السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کینز کے قانون صرف کی معاشی اور ساتھ میں اس کی اہمیت. کینز کا قانون صرف کیا تھا؟ کینز نے یہ کہا تھا کہ صرفی اخراجات جو ہیں ان کا تعلق آمدنی کے ساتھ. اگر تو آمدنی میں اضافہ ہوگا تو صرفی اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آمدنی میں کمی ہوگی تو صرفی اخراجات میں بھی کمی ہوگی. لیکن نفسیاتی قانون صرف کے اندر یہ تھا کہ جس نسبت سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس نسبت سے صرفی اخراجات میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے جس نسبت سے آمدنی میں کمی ہوتی ہے اسی نسبت سے صرفی اخراجات میں کمی نہیں ہوتی. یہ تھا کینز کا قانون صرف. یہاں پہ کینز کا نفسیاتی قانون صرف تھا آپ کے پاس. اب اس کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ اس کو کن کن پوائنٹس پر کن کن جگہوں پر جو کہ وہ پذیرائی ملی تھی. سب سے پہلے سے کے قانون کی نفی. سے کے قانون کی نفی. سے نے جے بی سے نے کیا قانون بیان کیا؟ جے بی سے کے مطابق کسی بھی شے کی جو رسد ہوتی ہے وہ اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے. آپ مارکیٹ میں جو مرضی پروڈکشن لا کر رکھتے ہیں وہ بک ہی جاتی ہے. کوئی بھی چیز بن بکے نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے کہ پوری مارکیٹ کے اندر پوری معاشرت کے اندر ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات رہیں گے. اچھا اگر مکمل روزگار کے حالات رہیں گے تو بے روزگاری نہیں پیدا ہوگی. سے نے تو یہ قانون بیان کر دیا اور اس نے فل امپلائمنٹ یعنی کہ مکمل روزگار کو بھی بیان کر دیا. لیکن جب 1930 کی عالمی کے ساتھ گزاری آئی وہاں پر یہ جو نظریہ جو تھا وہ خلاف ہو گیا. سے کا قانون نہیں. وہاں پر 1930 کی جب عالمی کے ساتھ گزاری آئی تو ہر جگہ پر آپ کو نو ویکینسی کا بورڈ نظر آیا. لوگوں کے پاس پروڈکشن تو تھی لیکن خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو تھی وہ انتہائی نیچے آئی جس کی وجہ سے پرائسز بھی جو تھی وہ انتہائی نیچے آئی. اور گریٹ یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایک ساتھ گزاری جو تھی وہ گریٹ ڈپریشن یعنی کہ ساتھ گزاری جو تھی وہ آپ کے پاس تھا. ہر جگہ پر نیو یارک پر برطانیہ ہر جگہ پر آپ کو نو ویکینسی کے بورڈ نظر آئے کیونکہ پوری دنیا میں جو معاشرت تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. اور 1930 کی جب عالمی کے ساتھ گزاری آئے تو بہت ساری جو کلاسیکی جو تھیوری تھی وہاں پر ڈسٹرب ہو گئی یعنی کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چینج ہو گیا. کینز کے قانون صرف نے سے کے قانون کی نفی اس طرح سے کی کہ کینز نے کہا کہ ایم ٹی سی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک سے کم ہوگی اور زیرو سے کیا ہوتی ہے زیادہ ہوگی. ایم ٹی سی کا ایک سے کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کچھ بچا رہے کچھ سیونگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایم پی سی پلس ایم پی ایس از اکول ٹو 1 ہوتا ہے. اس کا مطلب کچھ خرچ کیا کچھ بچایا. جتنا بچایا اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں اتنی ہی چیزیں بن بکے رہیں گی. اب جو چیزیں بن بکے رہے گی اس سے آجر تاجر کو کیا ہوا نقصان ہوگا. تو انہوں نے اپنے کاروبار بڑھانے کی بجائے کاروبار کو کم کرنا شروع کر دیا جس سے کیا ہوا لوگوں کے روزگار میں کمی ہونا شروع ہو گئی. جب لوگوں کے روزگار میں کمی ہوئی بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا تو معاشرت کو سارے کے سارے جو تھی وہ ڈاؤن ہو گیا. تو معاشرت کے اندر آپ کو فساد گزاری جو تھی وہ دیکھنے میں نظر آئی. اور یہ کس کی وجہ سے ہوئی کہ یہ جو ایم ٹی سی کا ایک سے کم ہونا ہے یعنی کہ ہم جتنا کماتے ہیں اتنا نہیں خرچ کرتے اس میں سے بچا لیتے تو معاشرت میں سے ہم اتنے پیسے نکال لیتے. اگر ہم قومی آمدنی کا دائمی بھاؤ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آمدنی پیدائش جو ہوتے ہیں وہ فرمز کے پاس جب کام کرتے تو معاوضہ کما کر آتے ہیں اور فرمز وہی اشیاء اور خدمات ان کے سامنے رکھتی تو وہ سارے کے سارے پیسے ان کے اوپر خرچ کرتے جس سے معاشرت کا جو ہوتا ہے وہ سرکولر فلو جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. لیکن اگر ہم اس میں سے کم پیسے خرچ کریں گے تو اتنی ہی ادھر سے پروڈکشن بھی جو ہوگی وہ کم استعمال ہوگی کم سیل ہوگی جس سے آجر تاجر کو نقصان ہوگا. وہ اپنا کاروبار بڑھانے کی بجائے اپنے کاروبار میں کمی کر دے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو کہ بے روزگاری نظر آئے. اس کے بعد سرمایہ کاری یعنی کہ مجموعی طلب جو ہوتی ہے وہ معاشرت کے فیصلہ کو اہمیت کرتی ہے.
सेकंड पॉइंट है आपके पास मजमूई तरफ कहते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पर सरमायाकारी और सरफी अखराजात ये मौशियत के अंदर अहम स्टोन है आपके पास। यानी कि अगर मार्केट में मजमूई तलब बढ़ती है उससे ये होता है कि मार्केट में आजर ताजर की चीज़ जल्दी बिके, आजर ताजर की चीज़ की डिमांड बढ़े, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है बिकती है, सेल होगी, जिससे लोगों के रोज़गार, जब जाहिर सी बात है आजर ताजर की चीज़ बिक जाएगी तो लोगों के रोज़गार में क्या हो जाएगा, अज़ाफ़ा हो जाएगा, और कौमी आमदनी में जो होगी वो कमी हो जाएगी। इसी तरह से सप्लाई साइड को अगर हम देखते हैं तो सप्लाई साइड में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ले रहे हैं वो किन ज़राओं से ले रहे हैं। कि अगर मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो क्या हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ताकि हम मार्केट्स की जो डिमांड होती है उसको कम्पीट कर सकें। ये ना हो कि मार्केट में डिप्रेशन में से निकले, सात बाज़ारी में से हम निकले तो आगे जाकर जो है वो हम गर्म बाज़ारी में जाकर स्टॉक करें। इसीलिए मौशत को स्टेबल करने के लिए, मार्केट को स्टेबल करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई जो होती है इनको इक्वल करना पड़ता है ताकि मौशत के अंदर जो है वो तवाज़ुन हो जाए। उसके बाद है नंबर 3 जाती चक्कर। अब जो हमने ट्रेड साइकिल लिया है ये है आपके पास सब, और ये है आपके पास स्पार्क, ये आपके पास कहते हैं कि यहाँ पर गर्म बाजारी से जब उस पड़ाव की तरफ, उस पड़ाव से सर्द बाजारी और सर्द बाजारी से बहाली की तरफ जाता है तो ये सारा किसकी वजह से है, कानून सर MPC के 1 से कम होने पर। अगर तो MPC 1 से कम है इसका मतलब है कम खर्च हो रहा है कम खर्च होगा, मार्केट में चीज़ की डिमांड कम होगी, जिससे प्राइसेस कम होगी, लोगों के रोज़गार में कमी होगी, तो ये शिफ्ट हो जाएगा सर्द बाजारी। और ये भी हमें पता है कि MPC हमेशा लेस देन 1 नहीं होता, MPC हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन ये सम है MPC प्लस MPS का, इसका मतलब बचते भी यहाँ पर है। और सेविंग्स हमेशा किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट्स में। यहाँ पर जब सर्द बाजारी में आते हैं तो फिर भी MPC 1 के कम होने जो है वो उसे सुपड़ाव से निकाल कर बहाली की तरफ लेके जाता है। सुपड़ाव से सर्द बाजारी में है, सर्द बाजारी से निकाल कर वो बहाली में लेकर जाएगा। कैसे कि कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर हो रहा है। अगर खर्च हो रहा है तो इसका मतलब आजत आजत की चीज़ें बिक रही, जब उनकी चीज़ें बिकेंगी तो इसका मतलब है कौमी लोगों के रोज़गार में क्या होगा, इजाफा। क्यों इजाफा होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर की जब चीज़ बिक जाएगी तो अपना कारोबार बढ़ाएगा, बढ़ाने की वजह से कौमी आमदनी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इस तरह से रोज़गार भी जो होगा वो आपके मुल्क के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 4 आपके पास जायद बेचना। MPC का 1 से कम होना यानी कि मौशत में वो हमेशा ही बचत करता है, कुछ ना कुछ ज़रूर बचा रहा है, चाहे वो गर्म बाजारी में चाहे सर्द बाजारी में, तो बचा रहा है। तो इसका मतलब ये वो मौशत है जहाँ पर बचते क्या हो जाएगी, ज़ायद हो जाएगी। लेकिन ये भी है
کہ یہاں پر یہ جو بچتے ہیں یہ کس کے برابر ہو جائے گی؟ سیونگ کنورٹ ہو جائے گی کس میں؟ انویسٹمنٹس میں. وہی تھوڑے تھوڑے سے پیسے جو وہ اکٹھے کرتا جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ سرمایہ کاریوں میں اضافہ کرے گا، جس سے قومی آمدنی میں جو ہوگا وہ کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا. نمبر 5، قومی آمدنی میں اضافہ. سرمایہ کاری میں تبدیلی کی، کیونکہ یہی جو سیونگز ہیں جب کنورٹ ہوگی انویسٹمنٹس میں، اس سے کیا ہوگا؟ سرمایہ کاری بڑھے گی. سرمایہ کاری کے بڑھنے کی وجہ سے قومی آمدنی میں جو ہوگا وہ کئی گنا زیادہ اضافہ ہوگا. اور سرمایہ کاری میں تبدیلی کی وجہ سے یا سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے جو قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی کو ہم اثر ضارب کہتے ہیں، ملٹی پلائر کہتے ہیں، کہ مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے قومی آمدنی میں جو اضافہ ہے وہ کئی گنا. اس کا مطلب ہے اگر یہی سیونگز جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہیں آپ کی انویسٹمنٹس کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے روزگار بڑھتے ہیں، مارکیٹ میں چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پروڈیوسر اپنی انویسٹمنٹس بڑھائے، تو انویسٹمنٹس بھی بڑھے گی، سپلائی بھی بڑھے گی، لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اور قومی آمدنی، ظاہر سی بات ہے روزگار میں اضافہ ہوگا تو قومی آمدنی میں بھی کئی گنا زیادہ جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا. یہ تھے ہمارے پاس آج کینز کے قانون صرف کی معاشی اہمیت، کہ ہم اس کو کن کن پرپز میں کہاں کہاں پر جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.